کس طرح سے دیکھتے ہیں آج؟ چونکہ مختلف حوالوں سے نا اب خیالات بھی مختلف ابہام بھی پایا جاتا ہے. جیسے ابھی چادر کے اوڑھنے کی بات ہوئی ہے، اس بارے میں مختلف خیالات ملتے ہیں کہ آپ چہرہ نہ ڈھانپیں، یہ بھی آپ اس طرح بھی، باقی آپ کا جسم ڈھانپ رکھا ہے آپ نے تو آپ پردے میں ہیں. تو کیا مجموعی طور پر اس میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ اگر آپ نے اپنا سر ڈھانپا ہوا ہے، جسم سارا ڈھانپا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین. اب دیکھیے، سب سے پہلے تو جب ہم حجاب کی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی صرف اسلامی مسئلہ نہیں ہے. جتنی ہم سابقہ بھی آسمانی شریعتیں دیکھتے ہیں ان کے اندر بھی ہمیں پردہ نظر آتا ہے. اگر ہم کرسچینٹی میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی جب جناب سیدۃ العذراء مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں تصویر کشی کی جاتی ہے تو وہ ایک محجبہ خاتون تھی. آج تک بھی اگر ان کے عبادت خانے ہیں، چرچ ہیں، تو وہاں پر جو مذہبی خادمائیں ہیں وہ ہمیشہ آپ کو محجبہ نظر آئیں گی، باحجاب نظر آئیں گی. اور اسی طرح اگر ہم یہودیت میں بھی دیکھ لیں تو بلکہ آج بھی جو اسرائیل کے یروشلم کے ان کے خاص مذہبی مقامات ہیں، اگر ان محلوں میں کوئی عورت جو ہے غیر پردہ نظر آئے تو وہ اسے معیوب سمجھتے ہیں. یعنی ان کے بھی آسمانی دین میں ایک عورت کے لیے پردے کا حکم ہے. تو بعین ہی اسلام نے بھی عورت کے لیے حجاب کا جو حکم دیا، اس لیے کہ جو عورت کی عفت اور پاک دامنی ہے اور جو عزت و احترام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاب اور پردے کے اندر رکھا ہے. اب جو آپ نے کہا کہ اس حوالے سے چہرے کے حوالے سے، اب جیسے سورہ نور کی بھی آیات ہیں 30 اور 31 نمبر، جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ بھی فرمایا، اور سورہ احزاب کی آیت کی تلاوت بھی فرمائی. اب یہ کہ جو وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اب اس میں مختلف جو فقہی مجتہدین ہیں انہوں نے مختلف آراء دی ہیں. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا کہ یعنی اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، ہاں مگر جو ظاہر ہو جائے. کیا اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں بعض فقہا نے یہ رائے دی ہے کہ اس میں إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اس سے یعنی جتنا چہرہ وضو میں دھویا جاتا ہے کہ اسے استثناء حاصل ہے، یا ہاتھ کو استثناء حاصل ہے، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ اس سے زینت ظاہر نہ ہو رہی ہو. مثلا اگر ایک عورت نے چہرہ بھی ظاہر کیا ہے اور پھر اوپر میک اپ بھی کیا ہوا ہے تو نہیں، اس کے لیے پھر چہرے کا چھپانا ضروری ہے. یا اگر ہاتھ، جیسے جنہوں نے کہا کہ استثناء ہے الا ما ظہر منہا، کہ انہوں نے ساتھ کنڈیشن لگائی ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی زینت کے لیے انگوٹھی نہیں ہونی چاہیے، مہندی نہیں لگی ہونی چاہیے کہ جس سے زینت ظاہر ہو رہی ہو. اب اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ زمانہ رسالت میں تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سے سوال کیا کہ آپ بتائیے عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ اب ہر ایک نے جواب دیا. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے بھی سنا، اور آپ نے گھر جا کے یہی سوال خاتون جنت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ آپ کے بابا جان پوچھ رہے تھے کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا جو خاتون جنت ہے، انہوں نے کہا عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور کسی نامحرم کی نگاہ اس پر نہ دیکھے. لہذا یہ ساری روایات یا آیات سب سے پہلے ایک مسلمان عورت کو یہی کہتی ہیں کہ جو ایک الہی ضابطہ ہے، جو ایک الہی عفت ہے، پاک دامنی ہے اور اس کی عزت ہے، وہ حجاب اور پردے کے اندر محفوظ. ٹھیک ہے، حجاب اور پردے کے اندر ہے. ہمیں نبیرہ اندلیب صاحبہ نے اس وقت ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے. آپ اہلیہ محترمہ ہیں چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل جناب علامہ راغب نعیمی صاحب کی. السلام علیکم جی نبیرہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حجاب کے معاملے میں، پردے کے معاملے میں ہم بات کر رہے ہیں تو مختلف آراء اس حوالے سے سامنے آتی ہیں. خواتین کو مسائل کا بھی سامنا رہتا ہے. مفتی صاحب نے یہاں فرمایا کہ ہراسمنٹ کا بہت لفظ سننے کو ملتا ہے، لیکن اگر کوئی خاتون با پردہ نہیں ہے تو اس پر بھی ہراسمنٹ کا کیس ہونا چاہیے کیونکہ وہ مردوں کو ہراس کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اہم اور حساس ٹاپک جس کی آج کے زمانے میں انتہائی اپنانے کی ضرورت ہے. سما ٹی وی اس کے لیے مبارکباد کا مستحق ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا فرمان ہے کہ سورہ نور میں یدنین علیہن جلابیبہن، مطلب یہ کہ خواتین جو ہیں وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر ڈالیں، خصوصاً اپنے جسم پر، سینے پر ڈالیں. تو اب یہ قرآن کریم کی چونکہ حکم قطعی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایز اے مسلم، ایک مسلمان خاتون ہونے کے لحاظ سے اس حکم کی پاسداری اور پابندی ہم پر عین فرض ہے. اس میں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس وقت صحابہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے ہر گھر میں چراغ جلتا ہوا دیکھا رات کو.
تو خواتین معلوم ہوا کہ اس دن جب تحقیق کے بعد کہ پتہ لگا کہ نبی کے سب خواتین جو ہیں وہ پوری رات اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنی چادریں سیتی رہیں، اپنی اوڑھنیاں سیتی رہیں، جب تک کہ صبح ہم پردے کے ساتھ جائیں گے بازار میں اور باہر نکلیں۔ تو میرا یہ اس زمانے کی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری اور اس کو فوراً اپنے پر اپنا لینے کی ایک جو ہے وہ خواتین کا وہ احساس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق کی ضمانت ہے۔ اب آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں، میں ابھی سن رہی تھی آپ کی گفتگو، تو آپ نے بہت ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے حضرت فاطمہ زہرا کی روایت کو بیان کیا، اور یہ بہت ہمارے لیے مشعل راہ ہے یہ کہ خاتون جنت کہ جو جنت میں سب سے پہلے جانے والی خاتون ہے، یہ ان کا قول ہے، یہ ان کا فرمان ہے، کہہ لیں یہ ان کی نصیحت ہے ہر خاتون کے لیے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں جو آئیڈیل اور ماڈل خواتین کو بنانا چاہیے وہ یہی ہستیاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، بنات طیبات ہیں اور صحابیات ہیں۔ اگر ہم آج بھی ان کو فالو کریں تو ہمارا معاشرہ جو ہے نہ صرف اس میں تبدیلی آئے گی، اور ماں کے احساس ہونے سے، ماں کا اسلام پر پابند ہونے سے بچے بھی اسلام کے پابند بنے گے۔ اچھا صاحب، ایک یہ بھی لوگ سوچتے ہیں اس طریقے سے کہ اگر کسی نے پردہ کر لیا تو اس کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، خدا نخواستہ، اللہ معاف کرے۔ اب یہ بات اتنی قابل قبول نہیں ہے۔ بہت سی باپردہ خواتین نے اچھے عہدوں اور پوسٹ پر کام کیا ہے، حتیٰ کہ فلائنگ کے لیے پائلٹ کے طور پر بھی خواتین سامنے آئیں، اور پاکستان کی خواتین ایسی ہیں جو بڑی اچھی پوسٹوں پہ اپنے حجاب کے ساتھ ہیں۔ سر کور کرنا، جسم کور کرنا یہ تو ظاہر ہے ہی ضروری، البتہ علماء اکرام اب بعض ماحول اور حالات میں کہتے ہیں کہ چہرے کو بھی ڈھانپ لیا جائے تو بہتر رہے گا، ضروری رہے گا، لیکن بہرحال سر سے پاؤں تک اپنے ہی کسی خوبصورت کپڑے سے، کسی خوبصورت تو مراد ایسے نہیں کہ وہ ویسا ہو، یونیفارم کی صورت میں ہو یا جیسے بھی ہو، خاتون کو بہرحال اس کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپ کر کسی بھی شعبہ ہے زندگی میں اگر جاب کی ضرورت ہے اور وہ مالی طور پہ سمجھتی ہیں، اپنے کریئر کے لیے سمجھتی ہیں کہ مجھے آگے بڑھنا ہے، تو اسلام قدغن بالکل نہیں لگاتا اور مکمل اجازت دیتا ہے۔ اچھا بھائی، ہمیں آپ کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ چونکہ جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، اصحاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ ہیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں تو بہت واضح سبق ملتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں ہمیں اس چیز کو بچوں تک ان کی تربیت میں یہ ڈالنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ جب وہ 18، 19، 20، 22 سال کے ہو جائیں اس وقت انہیں اس طرف توجہ دلائی جائے؟ جی بالکل، ایک بچی کو بالغ ہونے سے پہلے ہی جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں، کیونکہ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کو شروع میں بتائی وہ نازل کب ہوئی تھی؟ نازل کب ہوئی تھی؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ازواج مطہرات میں سے کسی کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور آپ کو ایک شرم سی فیل ہوئی تھی کہ خواتین کو اپنے آپ کو ڈھانپ کے جو ہے وہ نکلنا چاہیے۔ اس صورت کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی احکامات نازل ہو گئے۔ تو اب بچی کے لیے یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دین اسلام جو ہے یہ اصل میں فطرتی دین ہے، یعنی کہ یہ طرز زندگی ہے، طرز زندگی ہے، یہ مذہب نہیں۔ ہم اس کو مذہب تو کہنے کو تو کہنا پڑے گا، لیکن یہ کہ طرز زندگی ہے، لا عمل حیات کی ہمیں طریقے سکھاتا ہے۔ اس میں اسلام یہ کہتا ہے کہ بچیوں کو شروع ہی سے ایسا لباس پہنایا جائے جس میں ان کو حجاب اور حیا کی حدود کا جو ہے وہ احساس رہے بچپن سے ہی۔ آپ دیکھیں ایک چھوٹے سے بچے کی، مطلب میں نے تو خود دیکھا ہوا ہے کہ چھوٹے سے بچے کو اگر ہم شیم کر کے یا ہم اسے نہلانے لگتے ہیں تو ایک قدرتی سی شرم بچے میں بھی ہوتی ہے اور وہ فطری ہوتی ہے، اور اگر ہم اسے بہت زیادہ اوپن رکھیں تو اس کی وہ فطرتی شرم ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اسے جتنا ڈھانپ کے رکھتے وہ بڑا ہوتا جائے گا اور وہ شرم مزید خود سے کرنا شروع کر دے گا، حیا اپنانا شروع۔ بچیوں کو بھی 19 سال ہیں،
یا بالغ ہونے کی عمر ہے. وہ 19 سال تو میں نہیں سمجھتی، میں سمجھتی ہوں 5-6 سال کی بچی کو ہی لباس کے معاملے میں ہمیں اس طرف جانا پڑے گا جو اسلام کی حدود ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا وقت دیا.